رائے صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے بھی حلقے کی پالیٹکس بہت کور کی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے لوگوں کا سینٹیمنٹ چینج ہوا ہے مریم نواز صاحبہ کی پرفارمنس کے بعد؟ منصور صاحب تھینک یو ویری مچ. میں صرف 2-3 فیکٹس جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا، باقی لوگ دیکھنے والے وہ بہتر انالائز کر سکتے ہیں کہ کتنا چینج ہوا کتنا نہیں. ایک تو میں وہ دیکھ رہا تھا آپ کی اوپننگ میں اسپیچ مریم نواز صاحبہ کی، اس میں انہوں نے مریم نواز کلینک کی بات کی. یہ پرانے بی ایچ یوز جو بنے ہوئے تھے ان کا نام چینج کر کے مریم نواز کلینک کیے گئے. نواز شریف صاحب کے نام کے اوپر بہت سارے اسپتالوں کے نام چینج کیے گئے. اس کے بعد 2-3 میجر ایشوز ہیں جو ہر پاکستانی اور ہر پنجاب کے ریزیڈنٹ کے ہیں. پیٹرول مہنگا، بجلی مہنگی، راشن مہنگا، گیس کے بل، یہ ہر گھر کے ایشوز ہیں ایوری بڈی. اس کے بعد ایک کسانوں کی بھی میں نے کچھ گفتگو سنی کسانوں کے بارے میں بھی کہ میں نے 30,000 ٹریکٹر دے دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا. ان 30,000 ٹریکٹرز کے ساتھ کتنے لاکھ کسان ہے جس نے 5 فصلیں بیک ٹو بیک نقصان میں اٹھائی ہیں؟ آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بھی کہا، میں بھی چھوٹا موٹا کسان ہوں، افتخار صاحب بھی کسان ہیں. وی کین آل سیکنڈ فار دیٹ کہ جناب یہ نقصان کتنا ہوا ذمہ دار کو. اور ذمہ دار کو جب ایک فصل میں نقصان ہو جاتا ہے تو وہ بیک ٹو بیک پھر نقصان میں ہی جاتا ہے کیونکہ اس کے اوپر قرضے اتنے چڑھتے جاتے ہیں. پاکستان میں آج بھی سود کے اوپر نظام چلتا ہے. ذمہ دار سیٹ سے جا کے کچھ تھوڑا بہت قرضہ لیتا ہے، فصل کاشت کرتا ہے. یہاں پر کوئی بھی کسان بڑے کسانوں کے علاوہ یا بڑے ذمہ داروں کے علاوہ خود کفیل کوئی نہیں ہے. صاف ستھرا پنجاب کی بات عمران شفقت صاحب کر رہے تھے کہ لاہور مجھے کمپیریٹیولی بہتر نظر آتا ہے. بالکل بہتر نظر آتا ہے، میں بھی لاہور کا ریزیڈنٹ ہوں، بہتر نظر آتا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم 2 تحصیلوں میں صاف ستھرا پنجاب والے پروجیکٹ کی اربوں کی کرپشن کی سٹوری آپ اپنے ابتدائی میں بتا رہے ہیں، میں نے تو اس کے اوپر نہیں کہا. اور یہی صاف ستھرا پنجاب جب لاہور سے نکلتے ہیں، ساؤتھ پنجاب جاتے ہیں یا 2 گھنٹے لاہور سے باہر نکل جاتے ہیں تو مجھے وہاں پہ کیوں نظر نہیں آتا؟ آپ پی ایچ سی کی بات کرتے ہیں، آپ سروسز اسپتال کی بات کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لاہور کے اندر بہترین پروجیکٹ ہیں، اللہ کرے کہ مزید بہتر ہوتے جائیں. لیکن کیا حافظ آباد سے، کیا بہاولپور سے، صادق آباد سے، باقی پنجاب کے جو باقی چھوٹے اضلاع ہیں، کیا وہاں سے مریض آج بھی لاہور ریفر نہیں ہو رہا؟ اگر تو وہاں پر بھی آپ نے اسپتال اتنے قابل بنا دیے، اتنے اچھے کر دیے کہ وہاں پر کوئی بھی ریفر نہیں کیا جاتا کہ لاہور لے جاؤ، تو میں کہوں گا جی مریم. لیکن افتخار صاحب نے جو بات ابھی کہی، ایک بات کہی انہوں نے کہ آپ کمپیئر کریں نا، آپ دیگر صوبوں کے وزراء اعلیٰ سے افتخار صاحب سے بسد احترام، میں ان سے ڈس ایگری کرتے بھی بڑی وہ جرت تو نہیں خیر کر سکتا، لیکن آپ کے پی سے یا بلوچستان سے پنجاب کو کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے سر؟ میں پہلے کہا کہ میں جرت نہیں کر سکتا آپ سے. سر میں اب اگلا جملہ سن لے تو آپ کو جواب مل جائے گا. اگلا جملہ آپ سن لے تو جواب مل جاتا. سر وارن ٹیررزم کے پی فرنٹ لائن پہ لڑتا رہا، آج بھی بلوچستان مار کھا رہا ہے. بلوچستان میں وہاں پہ دیکھے کیا کیا ہو رہا ہے. اور آج میں بیٹھ کے یہاں بیٹھ کے لاہور کے اندر بیٹھا ہوا، اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوا، میں وہ بلوچستان کو کمپیئر کروں پنجاب کے ساتھ. ہاں سندھ سے آپ 100 دفعہ کر لیجیے، سندھ سے آپ کر سکتے ہیں. ویسے نہیں کر سکتے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو حکومت کرنے نہیں آئے، ہم تو عمران خان کو چھڑانے آئے. نہیں کے پی سے آپ اس پہ پرفارمنس پہ 100 دفعہ بات کیجیے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ڈونٹ فرگیٹ کہ وہاں پر دہشت گردی کی ویو نے کتنی مار ماری اس صوبے کو، کتنی شہادتیں ہوئی. اب آپ اس کو ساری رائے صاحب اگر آپ نے فار ایگزامپل آپ نے ہیلتھ کے لیے کچھ کرنا ہے، آپ نے ہیلتھ کے لیے ہاسپٹلز بنانے ہیں، تو یہ تو نہیں ہوگا دہشت گرد آ کے ہاسپٹل اڑا رہا ہے، ایسا تو نہیں ہو رہا. اس کے لیے فنڈ اڑتے رہے ہیں، اس کے لیے فنڈ اڑتے رہے ہیں. فضل الرحمان صاحب کی کل پرسوں کی سٹیٹمنٹ دیکھیے کہ رات کو آج آپ کو کوئی وہاں پہ کارڈیولوجی سینٹر بنانے کے لیے، برنز یونٹ بنانے کے لیے، فورینسک لیب بنانے کے لیے، یونیورسٹی بنانے کے لیے دہشت گرد تو منع نہیں کر رہا نا. آپ کریں پشاور سے ایک اسپیسیفک ریجن سے آگے جا کے دیکھیے کہ خیبر پختونخوا کے حالات کیا ہیں. اور وہ جو مولانا نے فرمایا ہے اباؤٹ کے پی کے کہ رات کو پولیس وہاں سے نہیں نکلتی، دیٹ از ٹرو. میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ آپ کی رائے صاحب یہ تو پھر آپ کی سوچ ہے نا. آپ نے چونکہ کہا ان سے مذاکرات ہونے چاہیے، چلیں اگر آپ نے اسی سائڈ پہ آنا ہے تو آپ کی رائے یہ ہے. میری رائے نہیں تھی کہ مذاکرات میں کے پی گورنمنٹ کی بات کروں نا، ان کی رائے یہ ہے کہ جی ان کے اگینسٹ آپریشن نہیں ہونا چاہیے، ان دہشت گردوں کے خلاف ان سے بات چیت ہونی چاہیے. وہ تو مولانا بھی آئی تھنک ابھی آپ کا فارمولا ہے، یہ آپ کا فارمولا ہے. سوال ہے کہ کیا پورا کے پی کے تباہ ہو رہا ہے؟ کیا پورا کا پورا کے پی کے میں جنگ ہو رہی ہے؟ یہ تاثر غلط ہے. کے پی کے کچھ علاقوں میں واقعات بہت ہی سنگین ہیں. ہم بات کر رہے ہیں، کمپیریزن کر رہے ہیں ویژن کا، ویژن کی بات کر رہے ہیں. مانسہرے میں کیوں نہیں اس ویژن پہ عمل درآمد ہو رہا؟ کیوں نہیں نتھیا گلی میں ہو رہا؟ کیوں نہیں گھوڑا گلی میں ہو رہا؟ کیوں نہیں اپنا آباد میں ہو رہا؟ کیوں نہیں اپنا ناران میں ہو رہا؟ کیوں نہیں ساؤتھ پنجاب میں ہو رہا؟ کیوں نہیں یہاں سے 2 گھنٹے باہر نکل کے ہو رہا تھا؟ بات کر رہا ہوں کمپیریزن اس پہ رکھ کے کریے نا. میں دیکھو میں کمپیریزن کر رہا ہوں ویژن پہ. میں نے جو لفظ استعمال کیا، میں نہیں چاہتا تھا اتنی باتیں کرنا، لیکن کیونکہ اب آپ سب پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ مریم نواز شریف نے آج جو تقریر کی ہے اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ جس ویژن کا وہ اظہار کر رہی ہے اس ویژن کا مقابلے میں دوسرے صوبوں کے چیف منسٹر کو دیکھتا ہوں، اس ویژن پہ وہ بات نہیں کر پا رہے. ایک میں نے بات کہی ہے، بالکل آئی ایگری ود ہم، کہ کسان جو ہے وہ خیرات نہیں،
خیر مانگتا ہے. یہ میرے ایک دوست نے کالم لکھا ہے اور میں بالکل اچھا یہ بھی شاید آپ لوگ اس لیے اگری کریں کہ آپ دونوں کسان ہیں. Yes. نہیں ہمیں نہیں، first ہم- time شاید اس لیے آپ مار یہی پڑتی کر رہے ہیں ہے، ورنہ بات نہیں. مار نہیں، ہم پڑتی ہے. متاثرین ہیں. وہ آپ کو ہم چونکہ متاثرین ہیں. خود محسوس ہو رہا ہے نا تو اس لیے آپ نہیں آگے کہہ رہے ہیں. نہیں دیکھو نا نہیں، اتنے منصور جی، مجھے تو اتنے بجلی کا زیادہ بل بھی منصوبوں میں محسوس سے ہوتا ہے. سر اتنے- آج مریم نواز صاحبہ نے منظور بھی ایک تقریر کا بڑا انٹرسٹنگ پارٹ میں وہ شیئر کرنا چاہوں گا. اس میں انہوں نے کہا کہ وہاں پہ نا انہوں نے کہا رانا سکندر کا بیٹا جو ہے نا چھوٹا بیٹا سرکاری اسکول وہ سرکاری اسکول میں پڑھتا ہے. بالکل پڑھتا ہے, یہ حقیقت ہے, بالکل پڑھتا ہے. اور رانا انہوں نے سکندر کہا کہاں کہ کے پڑھے ہوئے؟ یہ ایک بڑی پرائم ایگزامپل ہے کہ دیکھیں ہم نے سرکاری اسکولوں کے جو ہے وہ جنید صاحب کہاں سے پڑھ کے ہیں؟ رانا سکندر صاحب کہاں سے پڑھے ہیں؟ آپ کی اس سے پہلے حکومت کس کی تھی؟ تھی؟ کہ میرے بچے تو میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں مریم نواز صاحبہ کی کر رہا نہیں، جنید صاحب کہاں میں سے پڑھ مریم کے نواز صاحبہ کے جو بچے ہیں وہ کہاں سے پڑھے یا ان کے بچے وہ آج کدھر پڑھ رہے ہیں, اب وہ علاج کہاں سے کراتے ہیں, کیا انہی ہاسپٹل میرا خیال یوسف باہر ہے ہی کچھ باہر کہہ رہی ہیں, ان کی کوشچن کریں ان کو اور دفعہ کریں. میں کہتا ہوں ڈیفینس سن کرنا لیں جی جی شفا آپ بولیے کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کیا میں کہہ رہی ہوں کہ علاج کہاں سے کراتے ہیں؟ آج تک کوئی ہسپتال لاہور کا بھی اب آپ لوگ جو ہے نا ڈسکشن کے پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ لوگوں نے پنجاب اور کے پی کو کمپیئر کرنا ہے یا لاہور اور پشاور کو کمپیئر کرنا ہے, تو پھر اس کے بعد پھر ڈسکشن کا رخ میں تو کہتا ہوں سب کو کمپیئر کریں, ساری صوبائی حکومتوں کو کمپیئر کریں. نہیں, صوبائی حکومتوں میں پنجاب میں لاہور ہی ہے نا, پنجاب میں تو اور کوئی صوبہ میں کوئی شہر نظر نہیں آتا. کون سے صوبے میں اور کون سا شہر ہے جہاں پر کوئی بڑی ڈیولپمنٹ آپ نے شفا صاحبہ آپ نہیں, ایسی بات نہیں ہے, میں مریم نواز صاحبہ بہت تنقید کرتا ہوں لیکن ایسی بات نہیں ہے. مطلب لاہور کے علاوہ بھی آپ کو ترقی نظر آتی ہے, چاہے پنڈی چلی جائیں, گجرانوالا چلی جائیں, بہت سی جگہوں کے اوپر کام ہوئے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کام بالکل ہی نہیں ہوئے ہیں. ہاں یہ آپ کہہ سکتے تھوڑے ہیں بہت کام پشاور میں بھی ہوئے ہیں, کے پی میں بھی بہت تھوڑے بہت کام چلے میں آئیے میں شفا صاحب آپ سے میں اسٹریٹ فارورڈ پوچھ لیتا ہوں, لیکن میں گورنمنٹ کو نہیں یہاں پہ افتخار صاحب کو افتخار صاحب نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ کا جو ویژن ہے وہ دوسرے صوبوں کے وزیر اعلیٰ سے انہیں بہتر لگتا ہے. آپ کو بھی یہی لگتا ہے یا آپ کی نظر میں کوئی اور وزیر اعلیٰ زیادہ بہتر ہے؟ میری نظر میں اس وقت جتنے بھی وزیر اعلیٰ ہیں سب کی پرابلمٹک پرفارمنس ہے. اور جو افتخار صاحب کہہ رہے تھے بڑے پسند احترام کے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا, تو اگر ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے تو بتا دیں کہ آج کسی کی حکومت ہونی چاہیے تھی. اگر ووٹ کاؤنٹ ہوتا تو پتہ لگ جاتا نا کہ کس کی حکومت ہونی چاہیے تھی. لیکن ادروائز بھی چھوڑ دیں, باہر آ جائیں. ان کی اس چیز سے بھی اگری نہیں کرتی. بڑے بصد احترام میں یہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کا پرفارمنس کا انالیسس تبھی دے سکتے ہیں جب ووٹ ہوگا اور جب الیکشن ہوگا, یعنی کہ ہم پھر فارغ ہو جائیں, چھٹی پہ چلے جائیں, صحافت نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ الیکشن کے پاس وقت ہی پتہ چلے گا کہ کس کی پرفارمنس ہے. تو انالیسس تو آپ کر سکتے ہیں. اب انہوں نے اگر صحافی کو بالکل ہی چھٹی دے دینی ہے تو یہی چیز پھر حکومت بھی مانگتی ہے. حکومت تو شکر ادا کرے گی کہ چلو بھائی افتخار صاحب نے یہ بھی ایک نیا بیانیہ دے دیا لوگوں کو کہ انالیسس بھی نہ کرو بھائی, کسی کی پرفارمنس پہ بات ہی نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ الیکشن ہو جانا ہے تو الیکشن کے بعد کس نے کہا؟ میں نے نہیں کہا, معاف کیجیے گا منصور, میں نے یہ نہیں کہا کہ پرفارمنس پہ بات نہ کریں. میں نے تو بہت بڑی بات کی ہے. مطلب ہے کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں. آپ نے آج ہمیں مریم کی ایک ایسی تقریر کو ریفر کیا 2.5 سال کے بعد جس میں انہوں نے بہت اپنے پروجیکٹ کی تفصیل کا اظہار کیا. یہ بات ہوئی. میں نے کہا کہ انہوں نے جس ویژن کا اظہار کیا ہے کسی اور صوبے میں چیف منسٹر نے یہ ویژن کا اظہار نہیں کیا. اب آگے یہ الیکشن فارم 45, 47, 48, 49 چھوڑ کے آ جائیں باہر. سر 18 کے بعد نون چھوڑ کے آگئی, چھوڑ کے آ جائیں باہر. 18 پہ الزام لگاتے رہنا, 18 میں نون چھوڑ کے آگئی تھی. نون کو آپ نے مشورہ دیا کہ چھوڑ کے باہر آ جائیں, چھوڑ کے باہر آ جائیں, کیونکہ باہر ناکام ہو چکی ہے حکومت. جس کی بات کر رہا ہے منصور اور کچھ پروجیکٹ کی بات کر رہا تھا وہ ناکام ہو چکے ہیں بالکل. عوام بالکل بددل ہو چکے ہیں اور وہ بڑے پاپولر ہیں. دے شوڈ کم ٹو دا پیپل. اینڈ سر وہ تو قائمہ کمیٹی میں واپس جا رہے ہیں, وہ تو قائمہ کمیٹی میں بھی واپس جا رہے ہیں. جی جی شفا صاحب جی بولیے. جو ایک منصوبہ ہے جس کے اوپر بہت زیادہ سوال اٹھ رہا ہے, ایچ آر سی پی کی رپورٹ ہے, وہ میں یہاں پر کوٹ کروں گی کہ پچھلے ایک سال میں 1100 لوگ جو ہیں وہ سی سی ڈی کے ہاتھوں جو ہیں وہ مارے گئے. اس کے اوپر جو اس کا کلائمیکس آیا وہ تب آیا جب وہ 9 سالہ بچی جو ہے وہ اپنی جان سے گئی اور اس کو سی سی ڈی کی گولی لگی اور وہ آسٹریلین نیشنل تھی. اب اس منصوبے کو آپ کہہ رہے ہیں, اگر کوئی کہتا ہے کہ بہت زبردست منصوبہ ہے, کرائم کنٹرول ہو گیا, تو کیا یہ صحیح طریقہ تھا کرائم کنٹرول کرنے کا؟ کیا یہ مطلب آپ کو نہیں لگتا کہ کسی بندے کو آپ پکڑیں, اس نے کوئی کرائم کی ہے, لے جائیں عدالت میں اور عدالت میں اس کی مطلب جو بھی پروسیکیوشن ہے اس کو آپ امپاور کریں, اس کو آپ اتنے ریسورسز دیں, اتنے وسائل دیں. اور شفا آپ کے خیال میں سی سی ڈی کے حوالے سے, بیکاز آپ جو بات کر رہی ہیں, میرا اپنا پرنسپل سٹانس اس کے اوپر یہی ہے کہ قانون کے مطابق کورٹس کے اندر جا کے چیزیں ہونی چاہیے. بٹ آئی مسٹ سے کہ اس سارے اقدام کے اوپر جب میں عوام سے بات کرتا ہوں نا تو میجورٹی کم از کم میں یہ بات کرتا ہوں, میجورٹی کہتی ہے جو کچھ ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے.
Even though I disagree, I'm editorially saying I disagree with that. کچھ عرصے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں ہم بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ ہوئے ہیں. ہم سارے میڈیا کی بات سنیں. اس دن میں سینٹ کی تقریر سن رہی تھی, فیصل وارڈا صاحب ہیں, اب ان کے بارے میں تو میں بات بھی کرتے ہوئے مجھے تو خوف آتا ہے جس طریقے سے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ گالیاں دے رہی ہیں تو ان کو گرفتار کرائیں, آپ گرفتار کرائیں, یہ گالیاں دے رہی ہیں گرفتار کرائیں. مطلب آپ ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ان کو آپ ایوان سے باہر منصور نہیں, یہ بات ایسے ریکارڈ پہ نہیں جائے گی. جی بتائیے. میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے سخت خلاف ہوں. اچھا جی. اور میں بلیو کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان پر ٹرائل ہونا چاہیے, اور ان پہ جو مقدمہ ہے پروسیکیوشن ثابت کرے, پھر ان کو سزا دی جائے. آئی سپورٹ. اور میں آپ کے اس پوائنٹ آف ویو سے بھی کو اتفاق کرتا ہوں کہ لوگوں کا من حیث قوم یہ رویہ ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں ان کا انجام ایسا ہونا چاہیے. لگتا ہے نا کہ لیکن عمران صاحب یہ جو شفا جس طرف پن پوائنٹ کر رہی ہیں کہ ہیومن رائٹس ریکارڈ, کیا یہ کاؤنٹ نہیں کسی کو بالکل کسی بھی وزیر اعلیٰ کی پرفارمنس؟ سر یہ ون آف دا پوائنٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ میرا خیال ہے کہ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ یہ مریم بی بی کے گلے پڑیں گی چیزیں آنے والے وقت. اچھا ہاں اگر غلط ہوں گی تو پڑیں گی نا. یہ شہباز شریف صاحب کے گلے نہیں پڑی تھی؟ نہیں پڑی سر. سر نہیں پڑی تھی, کیس بنے تھے سر. وہ جو ہواؤں کا رخ بدلتا ہے سر, وہ تو پھر ہر چیز پہ وہ پھر ایک علیحدہ بحث ہے. اصل مسئلہ اصل مسئلہ مریم نواز صاحبہ, I'm not going to say this for her, لیکن وہ آٹا گوندی ہے. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ مسئلہ ہی ہواؤں کے رخ کا ہے. ایک منٹ, ہواؤں کے رخ بدلنے کے ہی تو ہم خلاف ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر الیکشن ہی غلط تھا, یہ اصول پر تھا ہی نہیں, تو پھر جانا ہی نہیں چاہیے تھا. ٹھیک. ہاں تو پھر تنخواہیں نہیں لینی چاہیے تھی. آج کل جو ہواؤں کا رخ ہے وہی لینا چاہیے. معاف کیجیے گا, 18 میں مشورہ نونی کو دیا نہیں, معاف کیجیے گا, 18 کو مشورہ چھوڑ دیں, تنخواہیں مت لیں, باہر آ جائیں, دیا نا مشورہ. وہ بحث چلتی تھی. معاف کیجیے گا, معاف کیجیے گا. نہیں ایک سیکنڈ, نہیں مشورہ دیا تھا کہ نہیں, میں نے یہ بہت نہیں, میں تو جنیرک بات کر رہا ہوں. میں جنیرک بات نہیں ہوگی. دیکھو آج کا سبجیکٹ ہے مریم کی وہ تقریر جو انہوں نے ایک جگہ پہ کی اور اپنی اچیومنٹس کو گنوایا. جی یہی ہے نا. جی. اس کو جہاں مرضی اب آپ لے جائیں.